محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں مہر کا متعین کرنا مشروع عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے، لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو نکاح میں مہر کا تعین کرنا ضروری ہے، اور مہر کو بالکل یا نہ مرد ختم کر سکتا ہے نہ عورت ختم کر سکتی۔ ہاں، عورت اپنا حق ساقط کر سکتی ہے، شوہر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے مہر نہیں مانگتی اور میں نے معاف کر دیا، اتنا کہہ سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مہر کا انکار کرے تو مہر کا انکار کرنا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ مہر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو مرد اس کو مالی منفعت ادا کرتا ہے، اور اسی مالی منفعت کا نام مہر ہے۔ یہ جو مہر ہے نکاح کے لیے نہ شرط ہے نہ رکن ہے۔ اگر مہر کے بغیر آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کا نکاح منعقد ہو گیا، اور ایسی صورت میں کہ جب مہر کے بغیر نکاح منعقد ہو جائے تو عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے، اور عورت کے لیے مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے خاندان کے دیگر لڑکیوں کا مہر ہے، وہی مہر چاہے 5,000 کا ہو، چاہے 15 کا ہو، چاہے 20 کا ہو، چاہے 30 کا ہو، وہی مہر اس شوہر کے اوپر اس لڑکی کے لیے واجب اور لازم ہو جاتا ہے اور اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے صرف اور صرف مہر کو اہمیت دی ہے اور مہر کے بڑھوتری کی طرف زیادہ دھیان رکھتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ شادیوں سے اور نکاحوں سے کتراتے ہیں۔ دیکھیں، زیادتی، مہر کی زیادتی نکاح کی برکت کا باعث نہیں ہے، اور نہ آپ اگر مہر زیادہ کریں گے تو آپ کی بچی کی حیثیت اور مقام بڑھے گا، نہیں، بلکہ شوہر اور مشکل کے اندر پھنسے گا اور وہ شوہر اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، بہترین نکاح وہ نکاح ہے کہ جس کا خرچہ، جس کا مہر کم ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت نکاح اس نکاح کو فرماتے ہیں کہ جس میں مہر کم ہو، اور ہم بابرکت نکاح، بڑا نکاح، عزت اور احترام والا نکاح، حیثیت اور مقام والا نکاح، اس نکاح کو سمجھتے ہیں کہ جس میں مہر زیادہ سے زیادہ ہو، کہ زندگی گزر جائے لیکن وہ شوہر اس کو ادا نہ کر سکے۔ اسی بہت ساری بچیاں گھروں کے اندر رہ جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس کا مہر ادا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ جیسے ہماری بچیاں ہیں، جیسے ہماری بیویاں ہیں، اسی طریقے سے ان کی بچیاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں۔ انہوں نے جو مہر اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے متعین فرمایا، اس کے مطابق ہم بھی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مہر کم رکھا کرے تاکہ شوہر کے لیے اس کا ادا کرنا آسان ہو۔ تو اگر یہ اہمیت کا باعث ہوتا اور اس کی وجہ سے اگر کسی کا مقام بڑھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرواتے، لیکن اس سے کسی کا مقام نہیں بڑھتا۔ اگر کسی لڑکی کا مقام بڑھتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال، اپنے حسن اخلاق، اپنے اچھے عمل، اچھے کردار کے بنا پر بڑھتا ہے۔ اسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم مہر 10 درہم ہے، اور 1 درہم جو ہمارے ہاں اب 1 درہم ہوتا ہے نا، وہ 1 درہم نہیں ہے، بلکہ 1 درہم اس وقت 2 تولہ چاندی اور 7.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے آپ کسی بچی کا کم از کم مہر اگر متعین کریں گے تو 10 درہم کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں
جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں، جتنے میں آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ ادا کرتے رہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی عورت کے لیے مہر 5 درہم متعین کیا جائے تو وہ 5 درہم کا نہیں ہوگا، بلکہ خود بخود وہ 10 درہم کا سمجھا جائے گا، اور 10 درہم کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔